پچھلے دنوں ہم نے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر دعوت دی تھی کہ آپ ہم سے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں، ہر طرح کے، اور اس کے لیے آپ کو اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی شناخت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا مسئلہ شیئر کیجئے اور ہم اس حوالے سے ماہرانہ رائے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو بہت سے لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا، جن میں سے کچھ کے مسائل پر ہم آج بات کریں گے۔ ہماری ایک پریشان بہن کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ سے محبت کی شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے میں ایک اسکول میں جاب کرتی تھی۔ مجھے جاب کا بہت شوق بھی تھا، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے جاب چھڑوا دی۔ میرے ساتھ ان کا سلوک بہت اچھا ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے شوہر نے کسی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ ان کو ہسپتال میں ملی تھی۔ میرے شوہر کی والدہ یعنی میری ساس بیمار تھیں اور اس لڑکی نے ان کا بہت خیال رکھا تھا، کیونکہ وہ اسی ہسپتال میں نرس تھی۔ سنا ہے وہ اب بھی ہسپتال میں کام کر رہی ہے۔ میرے شوہر کے رویے سے مجھے کبھی ان پر شک نہیں ہوا۔ اخراجات میں بھی کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوا۔ اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ اگر ان سے بات کروں تو بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں بات بڑھ نہ جائے، نہ بات کروں تو بھی دل پر بہت بوجھ ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتی کہ پھر بچوں کا کیا ہوگا۔ پیاری بہن، ہم آپ کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن زندگی اسی کا نام ہے۔ دکھ اور سکھ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کا گھر ہے، بچے ہیں، آپ کو بہت سوچ سمجھ کر حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر شوہر نے یہ بات آپ سے چھپائی ہے تو آپ بھی ان پر ظاہر نہ کریں۔ جب تک سکون سے معاملات چل رہے ہیں، اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کو غلط معلومات فراہم کی ہوں، کیونکہ ہمارے آس پاس حاسدین کی بھی کمی نہیں ہوتی، جو ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس سے گھر میں فساد پیدا ہو جائے۔ آپ کے شوہر کا رویہ آپ کے ساتھ مناسب ہے، اخراجات میں مسئلہ نہیں ہوا، تو بہت ممکن ہے کہ نکاح کی خبر غلط ہو۔ آپ کے شوہر نے آپ سے جاب چھڑوا دی تھی تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی، ورنہ گھر اور باہر دونوں جگہ کی ذمہ داریاں آپ پر آ جاتی اور آپ کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا۔ اپنے سوچنے کے انداز کو مثبت کیجئے، نماز اور قرآن سے مدد لیجئے۔ دعا ہے کہ آپ کا گھر ہمیشہ ہنستا بستا رہے، آمین۔ ایک بھائی نے ہم سے کانٹیکٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری شادی کے بعد اب تک میری زندگی بہت پرسکون تھی۔ میں غصہ کر بھی لیتا تھا تو میری بیوی خاموش رہتی تھی، لیکن شادی کے 5 سال بعد میرا بیٹا پیدا ہوا اور اس کے بعد میری بیوی بدل گئی ہے۔ وہ میری کسی بات کو برداشت نہیں کرتی۔ غصے میں اگر بچے کو ڈانٹ دوں یا تھپڑ لگا دوں تو وہ برا مان جاتی ہے، اور اب تو اکثر ہماری لڑائی ہوتی ہے۔ میرے گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹے کی پیدائش کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پہلے اولاد نہیں تھی تو وہ سمجھتی تھی کہ رشتہ کچا ہے، اس لیے صبر سے کام لیتی تھی، اور بچے کے بعد کیونکہ اس کی حیثیت مضبوط ہو گئی ہے، اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بات کو برداشت نہیں کرتی۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ بچے ہونے یا نہ ہونے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے ذاتی معاملات میں، اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات میں اپنے گھر والوں کی رائے کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز بہت زیادہ گڑبڑ پیدا کرتی ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ آپ کے جو بھی معاملات ہوں ان کے بارے میں دوسروں کی رائے مت لیں، کیونکہ دوسرے آپ کو آپ کی غلطیاں نہیں بتائیں گے، بلکہ آپ کی بیوی میں نقص نکالیں گے، جس سے آپ کا دل برا ہوگا اور آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے۔ مزید یہ کہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ غصہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ذہنی سکون تباہ ہو رہا ہے۔ بچے کی عمر آپ نے نہیں بتائی، لیکن چھوٹے بچے کو ڈانٹنا یا مارنا مناسب نہیں ہے۔ اس سے بچے میں بہت سے نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ درگزر کرنا سیکھیے، اس سے معاملات یقیناً بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بہن نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم 2 بہنیں ہیں۔ میری بڑی بہن کو پورا خاندان بہت پسند کرتا ہے، اس کے رشتے بھی بہت آتے ہیں، لیکن مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن میں نے اپنی امی کو کہتے سنا کہ مجھے چھوٹی بیٹی کی زیادہ فکر ہے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس دن کے بعد سے مجھے اپنا آپ بوجھ محسوس ہونے لگا ہے۔ آخر مجھ میں ایسا کیا ہے جو میری امی کو میری زیادہ فکر ہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ پیاری بہن، آپ کی زیادہ فکر وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
اگر آپ کی والدہ نے آپ کے لیے فکر کا اظہار کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا خیال کرتی ہیں، آپ سے محبت کرتی ہیں۔ اپنے سوچنے کے انداز کو مثبت کیجیے۔ آپ کی بہن کو سب پسند کرتے ہیں تو یہ تو خوش ہونے والی بات ہے۔ آپ بھی اس کو پسند کریں اور اس کی اچھی عادتوں کو اپنائیں۔ اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کریں۔ یہ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں۔ صرف اپنے بارے میں مت سوچئے، خدمت اور محبت کے طریقے پر چلیں، سب آپ کو پسند کریں گے۔ اب وقت ہے پبلک اوپینین کا۔ اس میں ہم ایک ایسا مسئلہ شیئر کریں گے جس کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ اپنی رائے دیں۔ تو پبلک اوپینین میں اس بار جو مسئلہ شیئر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ محمد کامران نے انڈیا سے ہمیں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دانتوں سے ناخن کاٹنے کی عادت ہے اور یہ عادت بچپن سے ہے۔ اب میں کالج میں پڑھتا ہوں لیکن میری یہ عادت برقرار ہے۔ ناخن اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ انگلیاں بری لگتی ہیں۔ گھر میں جب فارغ بیٹھا ہوتا ہوں تو ناخن کترتا رہتا ہوں۔ پہلے تو سب لوگ مجھے اس پر ٹوکتے تھے لیکن اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں خود اپنی اس عادت سے بہت زیادہ تنگ اور بیزار ہوں۔ خاص طور پر جب میں کچھ سوچنے لگتا ہوں تو بغیر ارادے کے ناخن کترنے لگتا ہوں۔ میں اپنی اس عادت کو کیسے کنٹرول کروں؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی تجاویز اور آراء کمنٹ باکس میں بھیجیے تاکہ ان بھائی کا مسئلہ حل ہو، کیونکہ اچھی بات صدقہ ہوتی ہے، اور اگر آپ کی بات سے کسی کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آ جاتی ہے تو یہ تو صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اپنا مسئلہ آپ ہم سے اس نمبر پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔